بچہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا، پورا گروپ بنا کے آیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ کیمرہ آن ہے. یہ تھپڑ والی ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو چکی ہے. السلام علیکم جی، میں مائرہ ہاشمی، نیو نیوز اور لاہور میں بطور پیپلز پارٹی کی بی ٹی ووٹر اس وقت آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. اور آپ کو میں جو ابھی حال ہی میں میرے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ میں انٹرویو کرنے جاتی ہوں مینار پاکستان. مجھے آفیشیلی جو ہے اسائنمنٹ کی جانب سے ایک اسائنمنٹ یہ ملی تھی کہ آپ نے عید کے حوالے سے پاک سے ایسلیٹ کرنا ہے، اور میں صرف اپنی ڈیوٹی بخوبی نبھانے کے لیے، سر انجام دینے کے لیے وہاں پر گئی. لیکن جیسے ہی میں انٹرویو ابھی کرنا میں نے اسٹارٹ کیا وہاں پہ، تو مجھے دیکھ کے بہت سے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور لڑکوں کا ایک ہجوم جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا تھا. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. جب میں نے انٹرویو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے کچھ لڑکوں کو کہا، ان کا ایک گروپ تھا، میں نے کہا کہ آپ نے اگر انٹرویو دیکھنا ہے تو آپ شور نہ ڈالیں، آپ آرام سے میرا انٹرویو دیکھ سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی میں نے انٹرویو کرنا شروع کیا، وہ لڑکا کبھی میرے کیمرہ مین کو ہلائے جا رہا ہے. میرا کیمرہ مین نے تقریباً 3 مرتبہ اس کو کہا کہ بچے شور نہیں کرو، بچے آرام سے کھڑے ہو جاؤ، ایسے مت کرو. لیکن وہ لڑکا باز نہیں آ رہا تھا. اس کی عمر تقریباً 16 سے 17 سال تھی. اس نے آگے سے جواب دیا اس کو کہ میں اسی طرح کروں گا. اور بچہ بالکل بھی اپنی فیملی کے ساتھ نہیں تھا. بچہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا، پورا گروپ بنا کے آیا تھا، اور میرے خیال میں اس پلان کے ساتھ آیا تھا کہ میں نے پارک میں جا کے بچیوں کو تنگ کرنا ہے اور میرے جو ارد گرد جو ہے اس کا گھیڑا جو ہے وہ تنگ کرنا ہے. تو مجھے دیکھتے ہی سارے لڑکے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے. مجھے نہیں پتا تھا کہ کیمرہ آن کیمرہ ہے. وہ تو جب میں آفس آئی اور آفس آ کے مجھے این ایل ای نے باہر بلایا تو مجھے پتا چلا، جب میں نے اپنا کلپ دیکھا کہ یہ تھپڑ والی ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو چکی ہے. میرا سارا فوکس یہ تھا کہ میں نے اپنا کام، اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے. لیکن چونکہ وہ لڑکا باز نہیں آ رہا تھا، میں نے فوراً ہی فیملی کو جو ہے وہ فیملی جو میرے ساتھ تھی اس کی حفاظت بھی میرے لیے بہت زیادہ ضروری تھی. لیکن چونکہ لڑکے جو ہے بار بار انہیں دھکے دیے جا رہے تھے اور ٹرولنگ کا نشانہ بنا رہے تھے. لیکن ایک تو یہ کیس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سنگین کیس آ جاتا ہے. لیکن آپ مجھے تنگ کہہ رہے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں پہلے بھی فیلڈ میں بہت سے لوگ تنگ کرتے ہیں، آ کر کیمرے کے آگے آ کر جو ہے وہ سیٹیاں بجانے لگ جاتے ہیں، گانے گنگنانے لگ جاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ایون کہ ایز لائف خراب کرنے کا، انٹرویو خراب کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. لیکن جیسے ہی میں تو کنٹینیو کر رہی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چیز کیمرے میں جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے گی. جیسے ہی میں نے بولا کہ عید کی خوشیاں جو ہے وہ بچوں کی ہمارا فیملی دوبالا کر رہی ہے، یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرا الٹا ہاتھ آٹومیٹکلی اس کے منہ پر رسید جو ہے وہ ہو گیا اور میں نے تھپڑ جو ہے اس لڑکے کو مار دیا. لیکن یہ سارا بہت غصے میں، مجھے تب اتنا غصہ نہیں آیا جب وہ مجھے تنگ کر رہا تھا. لیکن جو میرے ساتھ فیملی تھی ان میں 3 بچیاں تھیں، اور ان 3 بچیوں کو جو ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی انجوائے کرنے کے لیے. عید کا پہلا روز تھا، تو وہ بار بار بچے جو ہے انہیں دھکے دیے جا رہے تھے. تو یہ چیز میرے سے برداشت نہیں ہوئی. انہیں دھکے دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں. تو اگر میری جگہ پہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. تو وہ جو ان کے بابا تھے بار بار انہیں وہ پروٹیکٹ کر رہے تھے اور بار بار ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لڑکے جو ہے یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی باز نہیں آ رہے تھے. اس حوالے سے میرے سے کچھ سوالات بھی کیے جا رہے ہیں کہ آپ پارک میں کس لیے گئی اور دوران کوریج آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے. جب میں پارک میں ایز لائف کرنے کے لیے گئی، میرے ساتھ میرا کیمرہ مین تھا اور میرا ڈرائیور تھا اور میں خود تھی. اور یہ تقریباً 6 بجے کے بلیٹن میں میرا ایز لائف چلنا تھا اور میں نے 5:15 پہ کنٹینیو کیا. لیکن اس بچے کی تنگ کرنے کی وجہ سے میرا ایز لائف پہلے میں نے ٹیک لی، اس کے میں بار بار بھی ٹیک لے لیتی، لیکن جب اس بچے کی غلطی تھی تو وہ قابل برداشت نہیں تھی. میرے دماغ میں بالکل بھی یہ چیز نہیں تھی. لیکن چونکہ وہ لڑکا اپنی لمٹ کراس کر چکا تھا تو آٹومیٹکلی ہی میرا ہاتھ جو ہے اس کے اوپر اٹھ گیا. اور ہاتھ صرف ویڈیو خراب ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ لڑکیوں کو دھکے مارنے کی وجہ سے جو ہے یہ سین سارا کریٹ ہوا. ہمیشہ جب بھی ہم لوگ فیلڈ میں جاتے ہیں تو لڑکیاں عموماً ڈر جاتی ہے، اور لڑکیاں دیکھ کر جو ہے
جتنے بھی ہمارے لڑکے ہیں وہ ایک جھرمٹ بنا لیتے ہیں, لڑکیوں کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں, ہلڑ بازی کرنے لگ جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو ہے بہت ہی زیادہ ٹرولنگ کی جاتی ہے ان کے لیے. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ لڑکیاں جو ہے وہ ڈر جاتی ہے, سہم جاتی ہے, خاموشی اختیار کر لیتی ہے. لیکن چونکہ میرے سے برداشت نہیں ہوا اس لیے میں نے ایکشن کا بروقت ریئیکشن جو ہے وہ دیا, اور یہ میسج بھی دیا کہ آئندہ اس طرح نہیں چلے گا. تبدیلی آ چکی ہے اور ہمارا پاکستان بہت آگے جا چکا ہے. اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کر لیں گے تو ہم کبھی بھی آگے نہیں جا سکیں گے. اور مجھے جو ہے بہت سی لڑکیوں نے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا, اور میرے لیے جو ہے وہ پازیٹیو سارے جو ہے وہ کمنٹس آئے, اور نیگیٹو سب سے زیادہ آئے, کیونکہ ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان ایک پاک سرزمین ہے. یہاں پر ہر لڑکی خود کو جو ہے وہ محفوظ سمجھتی ہے, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر زیادہ تر لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں. جس طرح مینار پاکستان والا واقعہ کریٹ ہوا, اگر میں موقع دے دیتی تو وہاں پر حالات زیادہ خراب ہو جانے تھے. میں بالکل بھی کوئی اور شعبہ اختیار نہیں کروں گی. اگر میں گئی تو سیاست میں جاؤں گی. اور دوسری بات یہ, میری فیلڈ یہ ہے, اس فیلڈ سے مجھے عزت ملی ہے, اور عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. میں نے یہ کچھ بھی فیم جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں لیا.